بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم توبہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم انسان ہیں اور ایز اے انسان ہم سے کبھی بھول کر، کبھی جان بوجھ کر غلطی اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم جان بوجھ کر غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور کبھی ذہن میں نہیں ہوتا اور ایسے افعال صادر ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ جب ہم ایسا کوئی کام کر بیٹھیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو تو ہم کیا کریں؟ یا معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ناچاکی ہو جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے حق میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو گویا کہ دو قسم کے گناہ ہو گئے۔ ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور اسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حق۔ اور دوسرے گناہ وہ ہیں جو بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی کا حق مار لیا، کسی کے پیسے چھین لیے، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر ڈالی۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق دو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ یا بسا اوقات رشتہ دار بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ تو جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کوئی اگر یہ سوچے کہ میں نے کسی کا مال چھینا ہے، میں نے کسی کے گھر میں چوری کی ہے، اب میں اللہ سے توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، ہرگز ایسے نہیں۔ جب تک اس کے پیسے نہ لوٹائے جائیں، جب تک اس کا حق واپس نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔ اسی طرح کسی شخص نے ایسی بات کہہ دی جو کہ حقیقت میں نہ تھی، اور کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا یا کسی کی غیبت کر ڈالی، لوگوں میں اس کی شہرت کو خراب کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ دی جو غیر مناسب تھی۔ اب ان حالات میں کیا ہوگا؟ ان حالات میں انسان کو اس کے پاس جا کر معافی مانگنا ہوگی اور کہنا ہوگا انہی لوگوں کے سامنے جن لوگوں کے سامنے اس نے پہلے بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ فلاں شخص ایسا ہے یا فلاں عورت ایسی ہے۔ اب وہ جا کر کنفرم کرے، واضح کرے بات کو کہ جو میں نے بات اس وقت کی تھی وہ غلط تھی، اس لیے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ آئندہ اس قسم کی بات نہ کرو۔ تو یہ ہے بندے کا بندے کے اوپر حق، اور جب تک بندے سے ڈائریکٹ معافی نہ مانگی جائے اس وقت تک یہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ ہمارے ذہنوں میں شاید یہ ایک تصور سما گیا ہے کہ ہم دکاندار ہیں اور ایز اے دکاندار ہم چیزوں کی قیمت کو دگنا کر دیں، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یا ہم ملاوٹ کر ڈالیں اشیاء کے اندر، دودھ کے اندر ملاوٹ کر دیں، چینی کے اندر ملاوٹ کر دیں، مرچوں کے اندر ملاوٹ کر دیں، وہ چیزیں جن کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ملاوٹ کرتے جائیں۔ اگر ایسی صورت ہوگی تو یہ صراحتاً بندوں کے حق میں زیادتی ہے۔ دودھ میں اگر ملاوٹ ہے تو بندوں کی صحت کے ساتھ زیادتی ہے، کھیلا جا رہا ہے۔ اگر اشیاء خورد و نوش میں کوئی کمی بیشی ہے یا ملاوٹ ہے
تو وہ شخص بندوں کے صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، داؤ پہ لگا رہا ہے، جب تک وہ ان کا ہرجانہ نہ ادا کرے جو بھی مقرر ہو، پھر سر عام معافی نہ مانگے، اس وقت تک بات ختم نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا، پھر رو کر معافی مانگوں گا، اور معافی مانگنے کے بعد اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ اب میرا معاملہ صاف ہو گیا۔ حقوق العباد کے معاملات ایسے صاف نہیں ہوتے جب تک بندے کا حق نہ ادا کیا جائے، معاملات صاف نہیں ہوتے۔ اور دوسرے جو گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، مثلا نماز میں کمی بیشی ہوگی، زیادتی ہو گئی، نوافل کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر، قرآن مجید کے پڑھنے میں، اور اس طرح روزہ رکھنے میں، اور دیگر معاملات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جب بھی چاہے وہ کر سکتا ہے جو بھی چاہے۔ ہم نے اپنے عقیدے کو درست نہ رکھا تو یہ بھی اللہ کے حق میں زیادتی ہے۔ تو پھر توبہ کرنی ہوگی، اور اس قسم کے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کوئی شخص، تو یہ ایک طرف سے اللہ کا حق بھی ہے اور ایک طرف سے بندوں کا حق بھی ہے۔ والدین کے ساتھ زیادتی حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ حقوق اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کی اطاعت فرما برداری کا ذکر کیا، وہیں اپنی عبادت کا بھی ذکر کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو گویا کہ اللہ کی عبادت اور والدین کی اطاعت و فرما برداری یہ برابر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ حقوق اللہ ہو، حقوق اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ چونکہ وہ مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے حق میں ایک بندے نے زیادتی کی ہے تو یہ حقوق العباد بھی ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے حق میں زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مجرم بھی ہے اور اپنے والدین کا مجرم بھی ہے۔ دونوں سے معافی مانگنا ہوگی۔ جب تک والدین معاف نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری، ان کی خدمت اور انہیں خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین رکھیے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے والدین کو راضی کر کے جنت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ جنتی ہیں، بہشتی ہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ جنتی ہے تو یہ دیکھے اس نے اپنے والدین کو خوش اور راضی کیا کہ نہ کیا۔ اگر کیا تو سمجھ لے وہ جنتی ہے۔ چلتا پھرتا جنتی انسان اس دنیا میں روئے زمین کے اوپر۔ ہم اس نیکی کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ، بہت بڑی نیکی، اپنے والدین کو خوش رکھنا، راضی رکھنا۔ اب اگر بندہ اللہ کے حق میں زیادتی کرتا ہے، یعنی ایسے کام کرتا ہے، ایسے گناہ کرتا ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ کیا کرے؟ توبہ کے لیے توبہ کا معنی سمجھنا چاہیے کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ تاب یتوب توبتن، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ اور
انسان چلتے چلتے ایک غلط ٹریک پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ پلٹ کر لوٹ کر اسی ٹریک پہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں آپ جو قرآن سے سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، گناہ سے دور ہو جائے، قطعی طور پر قریب نہ جائے اس گناہ کے۔ ترک صلات ایک گناہ ہے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ ارادہ کرے آئندہ میں یہ گناہ نہ کروں گا، ترک نہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سابقہ گناہ اس نے کیا ہے اس کے اوپر نادم بھی ہو، پشیمان بھی ہو کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، پشیمان ہو، نادم ہو اپنے کیے کے اوپر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہ کرے گا۔ یہ 3 شرائط ہیں ان گناہوں کے متعلق جو اللہ تعالی کے حق میں انسان کی طرف سے صادر ہوتی، سرزد ہوتی۔ اور ان 3 شرائط میں سے ایک شرط بھی مفقود، توبہ ختم۔ پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نادم ہو، پشیمان ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کرے کہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب نہ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں تو پھر اس کے دل سے گناہ کی محبت کو بھی نکال دیتے ہیں، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا کوئی بھی شخص۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی، پکی اور خالص توبہ کرو۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ توبۃ نصوح، خالص توبہ۔ نصوح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شہد ہے یہ ایک چھتے کے اندر ہوتا ہے، تو شہد اتارنے والا جب چھتا اتارتا ہے تو اس میں سے جو خالص شہد نچوڑتا ہے اس کو النصوح کہتے ہیں۔ کہ تمہاری توبہ بھی نچوڑے گئے شہد کی طرح ہونی چاہیے، جس طرح وہ شہد شفا بنتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری توبہ بھی ایسی ہو کہ لوگ اس کو اپنے لیے مثال سمجھیں کہ کیا توبہ کی ہے۔ دیکھیے ایسے ایسے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ جب انسان ان کو پڑھتا ہے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی اور پھر اللہ کے ہو کر رہ گئے، پھر وہ کبھی بھی گناہ کے قریب نہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ دوست کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے توبہ کی، اس کے باوجود ہمارے دل سے گناہ کی محبت نہیں جاتی۔ بھائی اگر توبہ قبول ہوتی تو پھر دل میں کبھی گناہ کی محبت بھی نہ آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ
قبول ہوئی ہی نہ تھی، اس لیے تو بار بار گناہ کا خیال آتا ہے دل میں۔ اگر توبہ قبول ہو جائے تو پھر گناہ کا خیال نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے توبہ کرنا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف لوٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف، فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِن 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ، 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں آپ نے کیا، اللہ نے معصوم بنایا آپ کو، نبوت معصوم ہے، یہ اصول ہے اللہ کا۔ معاذ اللہ کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک کیوں روایت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک اسوہ کامل ہیں، اور یہ حدیث قولی ہے۔ حدیث قولی کا مطلب کیا ہے؟ امت کو سمجھانے کے لیے جو بات فرمائی جائے، امت کو سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت اغر ابن یسار المزنی، حضرت اغر ابن یسار المزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، واستغفروہ، اس سے استغفار کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں ایک دن میں 7 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنی ذات کو بطور نمونہ کامل پیش کر رہے ہیں پوری دنیا انسانیت کے سامنے کہ اے لوگو۔ اور اس حدیث پاک میں جو حضرت اغر ابن یسار المزنی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا ایہا المؤمنون نہیں فرمایا اے ایمان والو، بلکہ فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، اے پوری دنیا انسانیت، اے کائنات کے سارے باشندوں، پوری انسانیت کو مخاطب کیا اور فرمایا توبو الی اللہ جميعا، کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، توبو الی اللہ واستغفروہ، اور اس استغفار کرو۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں، اور ان کا پیغام اور ان کی نبوت ہر زمانے کے لیے، ہر وقت کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، صلاحیت ہے اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اور اللہ کی ذات اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ کامل بنا کر بھیجتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قال، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کر فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالی رات کے وقت اپنا دست رحمت کشادہ فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے، رات کے وقت کشادہ کر دیتا ہے اپنا دست رحمت، تاکہ وہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائے جنہوں نے دن کے وقت گناہ کیا۔ سابقہ جو دن گزرا اس دن میں انہوں نے جو گناہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءَ اللَّيْلِ، اور وہ اپنا دست رحمت دن کے وقت کشادہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے رات کو گناہ کیا تھا اور دن کو توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور یہ کب تک رہتا ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور یہ رہے گا جب تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ وہ شخص جس نے توبہ کی اس سے پہلے کہ سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، وعن ابی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان حالت غرغرہ میں نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ گویا کہ سکرات الموت اور موت کا وقت آنے سے پہلے انسان اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا پتہ انسان کب موت آئے گی؟ کیا پتہ ہے کسی کو کب موت آئے گی؟ اگر پتہ ہو کسی کو موت 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 20 سال کے بعد آئے گی، انسان اسی غم میں پہلے ہی فوت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو موت کا وقت نہیں بتاتے۔ کرونا وائرس کے دوران بسا اوقات ایسی خبریں آتی تھیں کہ جی آپ کا مریض اب نہیں بچے گا، یا دیگر ایسی امراض جس میں ہسپتال میں جب مریض ایڈمٹ ہوتا ہے اور ایسی خطرناک سچویشن ہو تو ڈاکٹر حضرات بتا دیتے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر دیکھی ہے، ہم ناکام ہو چکے ہیں، آپ کے مریض کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو پھر جو وقت بتاتے ہیں وہ مریض کی حالت دیکھنے والی ہوتی، گھر والے رو رہے ہوتے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے موت کا وقت بتایا نہیں کسی کو تاکہ انسان اس کے غم میں پہلے ہی فوت نہ ہو جائے۔ تو جب موت کا وقت کسی کے علم میں نہیں ہے تو پھر انسان دیر نہ کرے، توبہ کر لے۔
فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں۔ جب بھی میرا بندہ میرے پاس آتا ہے توبہ کی غرض سے اور وہ توبہ کرتا ہے، میری رحمت خوش ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اپنے بندوں کے انتظار میں ہے کب وہ آئیں اور توبہ کریں۔ محترم ناظرین، ابھی تھوڑی دیر میں ہماری بریک کا وقت ہوگا، اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ ہم سے اپنے لائیو سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہے، اور اس پروگرام میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں، آپ کے سوالات، ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ کر لیں، اور جو بھی آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں آپ اپنی کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے توبہ کے حوالے سے، اور اس میں اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کی توبہ سے بڑی خوش ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو حمزہ انس ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال بھی بیان کی کہ صحرا کے اندر اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے، کسی کی سواری گم ہو جائے، اور وہ سواری اسے اچانک مل جائے کہ جس کے ملنے کی امید نہ تھی، اونٹ تھا، اس کے اوپر سامان بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، صحرا کی گرمی آپ دیکھیں، لکو دک صحرا، صحرا کی گرمی، شدت، پیاس کی شدت، کھانا پاس موجود نہیں، اور اس انسان کو یقین ہو چلا کہ تھوڑی دیر میں میری روح قفس انسری سے پرواز کر جائے گی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ تصور کریں اسے کتنی خوشی ہوگی، جتنی خوشی اس شخص کو ہوگی اس سے کئی ہزار گنا زیادہ خوشی اللہ کی رحمت کو ہوتی ہے، اللہ کی ذات کو ہوتی ہے، جب بندہ لوٹ کر اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے دربار میں کبھی لیٹ نہیں ہوتی، تاخیر نہیں ہوتی۔ جب بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جائے، توبہ کر لے، حاضر ہو کر معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت مایوس نہیں کرتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ ایک اصول ہے، اللہ کی ذات نے اصول دیا ہمیں کہ میں اپنے بندے کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، اور توبہ پھر رحمت ہے انسان کے لیے۔ اگر انسان کو یہ ہو کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا ملے گی مجھے،
اور کوئی صورت نہیں ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکوں یا اپنے معاملات کو بہتر کر سکوں، سنوار سکوں۔ اس کو یہ ہو کہ جو گناہ کی اس پر سزا ملنی ہی ملنی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں مارا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی ہر صورت میں۔ اگر اسے یہ پتا ہو، اسے یہ بتا دیا جائے کہ ایسی صورتیں ہیں کہ جس پر عمل کر کے تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہو، تمہیں معافی مل سکتی ہے، دوبارہ سے ایک اچھے انسان بن کر تم زندگی کے میدان میں آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن تمہیں توبہ کرنی ہوگی۔ یقیناً انسان اس کو ترجیح دے گا کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر کر لوں، سنوار سکوں، اپنی اصلاح کر لوں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں تو مجھے پریشانی نہ ہو، اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں تو مجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات مجھ سے خوش ہو کر مجھے اپنی بے شمار رحمتیں عطا فرما دے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے انسانیت کو ایک رحمت کا دروازہ دکھایا ہے، اگر تم اس رحمت کے دروازے کو کھول کر رحمت والے گھر میں آنا چاہتے ہو تو پھر توبہ کرو۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد پھر اسے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کوشش کی جائے کہ انسان بار بار گناہ کرنے سے بچے۔ بار بار گناہ کرنا تو اچھی بات نہیں، البتہ بار بار نیکی کرنا اچھی بات ہے۔ ایک نیکی کو کئی مرتبہ کیا جائے، یہ اللہ کو پسند۔ آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ نیکی ہے، اللہ کو پسند ہے، بار بار کی جائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو زکوٰۃ دینا، ان کو صدقہ دینا، ان کی دلداری کرنا، ان کے کام آنا، اللہ کو پسند ہے، ایسی نیکی بار بار کی جائے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ رشتہ داروں کو آپ نے صدقہ و خیرات دیا، ان کی ہیلپ کی، ان کی مدد کی، ان کو زکوٰۃ دی، اس کے بعد بھول گئے۔ بار بار یہ نیکی کی جائے۔ اگر بیمار ہے ان کی عادت کی جائے، تنگ دست سے ان کی حاجت روائی کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بار بار جو نیکی کی جاتی ہے، اس سے بھی انسان کی طبیعت میں نیکی راسخ ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت ہمیشہ نیکی پر آمادہ رہتی ہے۔ اور اگر انسان لگاتار گناہ کرتا چلا جائے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی طبیعت مسخ ہو جاتی ہے، اب وہ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی میں اس کا جی نہیں لگتا۔ نیکی کے کاموں میں جی لگانے کے لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جب انسان ایک نیکی کی پریکٹس کرتا ہے، بار بار وہ نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس نیکی کو اس انسان کی طبیعت کا حصہ بنا دیتی ہے، پھر وہ نیکی کرتے ہوئے بوجھ محسوس نہیں کرتا، بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ نیکی کر لیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کبھی نیکی کی ہی نہ ہو، ان کو نیکی کرنی پڑ جائے، وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنے حیران ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے نیکی کریں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں نیکی کی نہیں، ہمیشہ برائیاں کرتے ہیں، دنیا داری کے اندر کھو گئے، دنیا داری کے سمندر میں ڈوب گئے، اب وہ کنارے پر کیسے آئیں؟
یہ توبہ ہے جو انسان کو اس خود غرضی کے سمندر میں ڈوبنے کے باوجود توبہ اسے گہرائیوں سے نکال کر اس ساحل پہ لا کے بٹھا دیتی. توبہ کی امید رکھنا گویا کہ انسان اللہ کی رحمت سے پر امید ہے. جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاتے ہیں. جو اکڑ جاتے ہیں وہ اس دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کے ساتھ ہی انسان کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ اب توبہ ہو چکی ہے، اب کوئی ایسا کام کرو کہ جس سے اللہ کی ذات بھی خوش ہو اور اس کی مخلوق کا فائدہ بھی ہو. تعلیمی ادارہ بنا دو، اسکول بنا دو، یہ ووکیشنل سینٹر بنا دو، ایسا ادارہ بناؤ جس میں بیوائیں اور یتیم بچیاں آ کے ٹریننگ لیں اور اپنا روزگار آ کے رن کر سکیں. توبہ کرنے کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد کیا کرے؟ انسانیت کے نفع کے لیے کام کرے، تاکہ وہ جو کام ہے وہ اس کے لیے ڈھال بنتے ہیں، اس کو پھر گناہ کے قریب نہیں جانے دیتے. نیکی کے اتنے پروجیکٹ شروع کر لے، اتنے کام شروع کر لے، ان کے اندر اتنا مصروف اور مشغول ہو جائے، پھر اسے گناہ کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہ ملے. انسان گناہ کے قریب کب جاتا ہے؟ جب وہ فارغ ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ وہ ایسا شیڈول بنائے اپنا کہ جس میں اسے فراغت نہ ملے. سونے کا شیڈول، ایکسرسائز کا شیڈول، نمازوں کا شیڈول، باہر سیر کرنے کا شیڈول، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا شیڈول، پورا مینج کرے چیزوں کو، کیونکہ یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اور جب انسان اپنے اوقات کو مینج کر لیتا ہے اسے وقت ہی نہیں ملتا کہ کچھ اور سوچے، بلکہ وہ ہمہ وقت ایک ہی سوچ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے، میرا خالق و مالک مجھ سے راضی کیسے ہوگا، خوش کیسے ہوگا. اس سے پہلے کہ انسان کو موت آئے، جیسے کہ میں نے پہلے ایک حدیث پاک کے حوالے سے بیان کی، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. حالت غرغرہ، موت کے آنے سے پہلے تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا، اور روایت حضرت عمر بن خطاب. جی ہم اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی دراصل میری شادی کو تقریباً 13-14 سال ہو چکے ہیں، اور میریاں ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 سال ہو چکے ہیں میں اپنی وائف کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں، پر کیا ہوتا ہے کہ مجھے اسے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے. جب بھی میں قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے، یا
اگر اس کا کوئی آؤٹ کم ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی وظیفہ ہو یا کچھ ہو تو آپ پلیز مجھے بتا دیں۔ شکریہ آپ کا. ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تو آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جو زندگی میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا. اب آپ جب اپنے گھر والوں کے قریب جاتے ہیں، اپنی فیملی کے قریب جاتے ہیں، اپنی زوجہ کے، اس وقت آپ کے احساسات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ضرور کیا ہے آپ نے کہ جس کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ اپنی بیوی کو، زوجہ کو اعتماد میں لے کر اس سے یہ بات کریں اور کہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تمہارے حق میں، تو میں تم سے معذرت کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ معاملات کو کلیئر کریں. نمبر 2 کہ بیوی جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ہاف ہے، آدھا حصہ ہے. آدھے آپ خود ہیں اور دوسرے ہاف جو ہے زندگی کا وہ آپ کی بیوی ہے. جب تک یہ دونوں نہ ملیں تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی، زندگی کامیاب نہیں ہوتی. تو زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ پوری انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ضروری ہے. چونکہ بندوں کے معاملات ہیں تو بندوں کے معاملات کے لیے انسان کو جس بندے کے ساتھ معاملہ ہے یا جس بندی کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات چیت کریں اور بتائیں اسے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک وظیفہ ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بار بار آپ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 100 مرتبہ دن میں پڑھیں، اس سے دل میں طاقت آئے گی، شیطان دور ہو جائے گا، نفس اٹیک نہیں کر سکے گا آپ کے اوپر. اور یہ وہ وظیفہ ہے جو سنت سے منقول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دن میں 100 مرتبہ پڑھیں اور جب بھی آپ کو موقع ملے پڑھیں. یقیناً اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی آپ کو بچائے گا، نفس کی چالاکیوں سے محفوظ کر دے گا. اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت کا سایہ بھی عطا کرے گا. کیونکہ جو لوگ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کی طاقت میں آ جاتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں پریشان نہیں کر سکتی. اللہ رب العزت آپ کے مسائل کو حل کرے اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو مزید بہتر کرے، اور آپ کے گھر کے معاملات میں اللہ رب العزت مزید اصلاح پیدا فرما دے، سنوار دے انہیں، گھر میں خوشیوں اور رحمتوں کا اللہ تعالیٰ نزول کر دے. آمین. جی، میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ یہ بتاتے کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ابھی ہم حدیث کو مکمل کریں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر آپ کسی سے اتنا پیار کرتے ہوں، فار ایگزامپل آپ کا بیٹا ہے تو آپ اس کو اتنا پیار کرتے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ اتنا زیادہ کلوز نہ ہو کہ آپ کو دل کو تکلیف ہو، تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ بھی اللہ میرے دل میں اس کے لیے محبت کم کر دے. جی، ہماری بہن نے سوال کیا کہ کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے، کسی کے لیے بھی محبت کم کر دے، اولاد کے لیے یا کسی اور کے لیے. یہ دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے کہ میرے دل میں کسی کی محبت کو کم کر دے، کیونکہ ماں کے دل میں جو محبت اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، وہ کسی انسان نے نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے رکھی. البتہ اس بچے کو چاہیے، اس بیٹے کو چاہیے
کہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی ماں کے دل میں اس کے لیے اتنی محبت موجود ہے، ورنہ لوگ ترس جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کی مائیں نہیں ہوتی، ماں کی محبت کو ترس جاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ اس کی ماں اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہ تو اس بچے کی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، اسے آپ جیسی ماں ملی ہے۔ آپ کبھی بھی یہ دعا نہ کریں، البتہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے بچے کے دل میں میرے لیے اور محبت پیدا فرما دے، میرے بچے کے دل میں یہ پیدا کر دے کہ وہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو مزید پختہ کرے، میری خدمت کرے، اطاعت و فرما برداری کرے، میرے ساتھ اپنا تعلق پختہ کرے، اچھا کر لے تعلق، اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو تیری ناراضگی کا باعث ہو۔ آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے بچے کے دل میں اور محبت پیدا فرما دے، تاکہ ہماری زندگی خوشیوں کے ساتھ آگے بڑھے، خوشیوں کے ساتھ گزرے۔ تو ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، یہ دعا مانگیں گی آپ انشاءاللہ، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے دل میں آپ کے لیے مزید محبت پیدا فرما دے، اور وہ بچہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو، وہ بچہ آپ کی خدمت کرے، اور وہ آپ کے راضی کر کے اس دنیا میں جنت کما لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہو تف اس شخص کے لیے کہ جسے اپنے ماں باپ نصیب بھی ہوئے اور اس نے خدمت کر کے ان کو راضی نہ کیا، اس کے لیے ہلاکت تف ہے۔ اور وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت کی اور ان کو خوش کیا، راضی کیا، اور جنت پا لی اس دنیا میں۔ تو یہ دعا آپ کریں گی، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے دل میں آپ کے لیے محبتوں کا ایک سمندر موجزن کر دے، اور وہ بچہ ہمیشہ آپ کی خوشی اور رضا کا طالب ہو، آپ کی خدمت کرے۔ آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہوتا ہے، ایسی چیز مانگے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ایسی چیز نہ مانگے جو قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی ہو۔ بسا اوقات انسان کہتا ہے جی کہ یا اللہ مجھے کاروبار میں ترقی نصیب نہیں ہو رہی، میں کسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، میرے ڈاکے کو کامیاب کر دے، چوری کرتا ہوں، میری چوری کو کامیاب کر دے۔ تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ کبھی درست نہ ہوگی۔ گویا کہ آپ اپنی تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا گناہ کر رہے ہیں، ایک نئے گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ نہ، بلکہ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، اور میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ میرا کاروبار کامیاب ہو، کامیاب نہیں ہو پا رہا، مجھے استقامت عطا فرما، اور مجھے غنا عطا فرما، بے نیازی عطا فرما، اور ساتھ ہی میری کوششوں کو کامیاب کر دے، میرے کاروبار کو کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کاروبار میں ترقی اور خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں، اس کا کاروبار کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ مانگنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہے، وہ مانگنا چاہیے جو شریعت کی نظر میں محبوب ہے، جو شریعت چاہتی ہے کہ آپ یہ مانگیں اللہ سے۔ اللہ سے ہم ہدایت مانگے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی دعا کریں، اللہ سے ہم اپنے والدین کی خوشیاں مانگیں، ان کی خدمت مانگیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی دعا مانگیں، حلال رزق کی دعا کریں ہم اللہ سے کہ یا اللہ حلال رزق کے ذرائع پیدا فرما دیں، حلال رزق ہم کمانا چاہتے ہیں، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ سے ہم یہ مانگیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم دوسروں کے لیے علم کے چراغ روشن کریں گے، یہ دعا کریں ہم بیواؤں کی مدد کریں گے، یہ دعا کریں
یتیم بچیوں کا بیاہ کریں گے، یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم انسانیت کے کام آئیں گے، ایسے کام کریں گے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. اور جب ہم یہ دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. پھر ہم ایسے کام کرتے چلے جائیں گے، کرتے چلے جائیں گے. پھر ایسے کام کرتے ہوئے مشقت محسوس نہ ہوگی، تکلیف محسوس نہ ہوگی، بلکہ وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں گے. بڑے آرام کے ساتھ نیکی کے کام ہوتے چلے جائیں گے. دعا کریں اللہ رب العزت نیکی کو ہماری طبیعت کا حصہ بنا دے. اور جب ہم نیکیاں کریں تو ایسے کریں جیسے ہمارا یہ روزمرہ کا معمول ہے، یہ ہمارے معمولات ہیں. جب تک نیکی کر نہ لیں، یہ اچھے کام کر نہ لیں، ہماری طبیعت کو سکون نہ ملے. جیسا کہ کھانا یا پینا، جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم کھا پی نہ لیں تو ہماری طبیعت کو سکون نہیں ملتا. اسی طریقے سے ہماری طبیعت اللہ تعالیٰ ایسی بنا دے، نیکی جب تک نہ کریں تو ہماری طبیعت کو سکون نہ ملے. جیسے ہی نیکی ہم کر گزرے تو ہمیں سکون مل جائے. ایسے ہی صحابہ کرام کی زندگی گزری، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کی، اور ان صالحین کی، اہل ایمان کی، جن کا اللہ پر کامل یقین ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن ہم نے اسی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہو. اللہ تعالی ہمارے سارے کاموں کو اپنی رضا کے مطابق کر دے، خوشی کے مطابق کر دے. اللہ کی ذات ایسا کرنے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آئندہ پیر تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری کو اجازت دیجیے. آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.